بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام ایک نظر میں اس کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ پہلے 500 سال تک مشتمل تھا، جس میں عباسی خلافت بالآخر اختتام پذیر ہوئے، ہلاکو خاں کا حملہ ہوا اور مسلمان ایک بہت بڑے جھٹکے سے دوچار ہوئے۔ اس 500 سال کے بعد اگلے جو 500-600 سال تھے، اس میں مسلمان دوبارہ طاقتور بن گئے، کیونکہ مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ تو جب دوبارہ طاقتور بنے تو اس میں عثمانی سلطنت، مغلیہ سلطنت اور صفوی سلطنت اور خلالی سلطنت، یہ سلطنتیں 4 بڑی سلطنتیں یہ آخری وقت تک قائم رہیں۔ اس سے پہلے اتار چڑھاؤ آتے رہے، لیکن بہرحال یہ 4 بڑے حصے تھے اور چاروں بڑے طاقتور تھے، اور اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ مالدار، خوشحال، علم اور ادب میں اور عدل و انصاف میں اور رفاہیت اور خوشحالی میں پوری دنیا میں سب سے آگے تھے۔ یہ جو دوسرا حصہ تھا، اس دوسرے حصے میں یورپ نے بھی ترقی شروع کر دی، اگرچہ کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس نے ترقی شروع کر دی، اور ترقی کرتے کرتے وہ ایک وقت آیا کہ وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے عالم اسلام کو پچھاڑ دیا، گرا دیا، محکوم بنا لیا۔ تو اب جو دور ہے وہ ہے 1700 سے 1950 تک، یہ استعمار کا دور ہے کہ یورپ کی قوموں نے پوری دنیا کے اوپر راج کیا، حکومت کی۔ صرف مسلمانوں کو مغلوب نہیں کیا، دیگر قوموں کو بھی انہوں نے مغلوب کیا۔ تو جیسے چین کو کیا، فلپائن کو کیا، آسٹریلیا کو کیا۔ ان کی جو 9 آبادیات تھیں، آسٹریلیا میں بھی انہوں نے پرانی نسلوں کو ختم کر دی، امریکہ کے اندر پرانی نسلیں ختم کر دیں، نیوزی لینڈ کے اندر کی۔ تو 1700 کا عنوان یا سن ہم نے اس لیے تجویز کیا ہے کہ 1700 سے عثمانی سلطنت، جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھی، عثمانی سلطنت کے مقبوضات چھیننا شروع ہو گئے۔ سب سے زیادہ جو مقبوضات چھینے گئے وہ یورپ کے مقبوضات تھے کہ عثمانی سلطنت یورپ کے اندر تک گھسی ہوئی تھی، انہوں نے سب سے پہلے یہ چھڑوائے۔ معاہدہ کارلو ویٹز جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، یہ وہ معاہدہ ہے جس میں انہوں نے یورپ کے اندر سے عثمانیوں کو باہر نکال دیا۔ اس کے بعد پھر بتدریج 200 سال تک، 1700 سے 1800 سے 1900، تقریباً 200 سال تک عثمانی سلطنت ایک ایک قدم پیچھے ہٹی، ایک ایک قدم۔ ایسا نہیں ہوا جیسے برِ صغیر میں ہوا کہ ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی چند سالوں میں ہی پورا ہندوستان ان کے قبضے میں آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ تو تھی نا عثمانی سلطنت کی صورتحال۔ باقی جو سلطنتیں تھیں ان پر بھی بتدریج یورپ کی اقوام کا قبضہ ہو گیا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ برطانیہ کی حکومت اتنی وسیع و عریض تھی کہ اس کے اندر سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اتنی بڑی اس کی سلطنت ہو گئی کہ سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی تفصیل آپ کو پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ تو اسلامی دنیا کا زوال 1707 سے 1924 تک، یہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو بطور تقریب ذہنی کے ہم 1700 سے 1950 مقرر کر لیتے ہیں۔ تو اس میں منفی پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو زوال ہے نا، سب سے پہلے علمی اخلاقی زوال ہوتا ہے، مذہبی زوال ہوتا ہے، پھر معاشرتی زوال ہوتا ہے، پھر سیاسی
اور عسکری زوال ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کا اصول ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان اپنے دین اخلاق میں کمزور ہوئے، بددیانتی عام ہو گئی، عیش و عشرت پیدا ہو گئی، ینیچری یہ فوج تھی عثمانیوں کی، آرام طلب بن گئی، پہلے بہت زیادہ مار دھاڑ کرتی تھی، رعایا پر ظلم شروع ہو گیا، امراء فوجی عوام آرام پرست بن گئے، جہالت عام ہو گئی، علماء کا قحط ہو گیا، اسلامی روح جو قرون اولیٰ میں تھی وہ ختم ہو گئی، امراء میں شراب نوشی عام ہو گئی، عوام میں عام نہیں ہوئی کسی بھی دور میں، عورت کا مقام مرتبہ جو ہے زوال پذیر ہو گیا، جو اسلام نے عورت کو مقام دیا تھا وہ اس سے چھن گیا۔ تو جب مذہب اور اخلاق کمزور ہو تو پھر علمی اور ذہنی سطح بھی کمزور ہوتی ہے، تو مادی علوم کا خاتمہ ہو گیا، جامد ہو گئے۔ مثلاً فوج کو نئی تنظیم کے تحت یا نئے طریقے کے ساتھ اس کو منظم کرنا تھا، فوج کے لیے اسلحہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنانا تھا، نئی اصلاحات کرنی تھیں جو عثمانیوں نے نہیں کی۔ مذہبی علوم جامد ہو گئے، جو بڑے بڑے ائمہ کرام پیدا ہوتے تھے وہ ائمہ کرام پیدا ہونے بند ہو گئے، وہ ائمہ جو تحریکیں چلاتے تھے، مذہب کو بیدار رکھتے تھے، عوام کو، حکمرانوں کو بیدار رکھتے تھے، وہ علماء پیدا ہونا بند ہو گئے، تقلید محض کا دور آ گیا، سیر و سیاحت ختم ہو گئی، سیر و سیاحت زندہ قومیں کرتی ہیں۔ ابن بطوطہ اس دور میں ہے جب مسلمان عروج پہ تھے، ابن تیمیہ کے دور میں ابن بطوطہ پیدا ہوا، اور ابن بطوطہ اپنے دور میں اتنا بڑا سیاح تھا کہ یورپ میں اس کا مثال نہیں ملتی اس دور تک۔ اب تو خیر یورپ والے آگے ہیں، انہوں نے سیر و سیاحت کی نئی اقسام بنا لی ہیں، تو علمی تباہی، مایوسی پیدا ہو گئی، طبی علوم اور دینی علوم دونوں۔ مسلمان تھا، سنی تھا، بڑا زبردست عالم تھا، عالم فاضل تھا۔ دینی علوم میں اجتہاد کا خاتمہ ہو گیا، یعنی علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم عقیدہ، علم تزکیہ، یہ سارے جامد ہو گئے۔ بعض چیزوں کے اندر خرافات، بدعات پیدا ہو گئیں، تو ہند بدھ مت کے لوگ، چین اور جاپان کے لوگ بھی سست تھے ان ادوار میں، جن ادوار میں مسلمان زوال پذیر ہوئے۔ یعنی جب یورپ نے مسلمانوں کو قبضے میں لیا تو چین اور جاپان کو بھی انہوں نے قبضے میں لیا، جہادی روح ختم ہو گئی۔ عرب، ایرانی اور ترک، انہوں نے بڑی محنتیں کی تھیں، کئی صدیوں تک راج کیا تھا، یہ آہستہ آہستہ کمزور ہو گئے۔ قومی زبانوں کو فروغ ہو گیا، پہلے عربی زبان پوری دنیا کی زبان تھی، پھر ایرانی، ترکی بھی آ گئے، پھر اردو اور فارسی۔ صفوی حکومت، اس کا جو کردار تھا میں نے پہلے بتایا ہے کہ اس نے عالم اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے تھے، ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ فتوحات کا مقصد اسلامی نہ رہا، بلکہ بادشاہت اور فتوحات مادی جاہ و جلال کے لیے بن گئیں۔ یورپ کی جو ترقی ہوئی وہ ترقی مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوئی، وہ سیکولرزم کی بنیاد پر ہوئی۔ شروع سے ہی انہوں نے سیکولرزم کو بنیاد بنایا اور اس کی بنیاد پر ترقی ہوئی۔ مسلمانوں نے جو ترقی کی خلفائے راشدین کے دور میں، وہ دین کی بنیاد پر تھی۔ ہلاکو خان کے مرنے کے بعد مسلمان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، وہ بھی دین کی بنیاد پر تھی۔ لیکن یورپ میں جو ترقی ہوئی، نشأت ثانیہ ہوئی، وہ دین کی بنیاد پہ نہیں تھی، وہ دین سے بغاوت کی بنیاد پر تھی۔ تو انہوں نے فکر، فلسفہ پیدا کیا، انسانی علوم، فلسفے کو انہوں نے پروان چڑھایا، عوام کی بالادستی قائم ہوئی، قانون کی حکمرانی ہوئی۔ قانون سے مراد انسانی قانون، اور عورتوں کو انہوں نے آزاد کر دیا، جو کہ عیسائیت کے خلاف تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف تھا۔ وطنیت اور قومیت کو پروان چڑھایا،
بہت سارے انہوں نے ترجمے کیے، عربی سے انگریزی ترجمے، لاطینی زبان میں ترجمے، اور پرانے جو ان کے ترجمے تھے وہ انہوں نے دوبارہ زندہ کیے۔ کتب نما کی ایجاد ہوئی، کتب نما کے ذریعے باہری سفر آسان ہو گیا، کتب نما کے ذریعے باہری سفر آسان ہوا، اور یورپ کی اقوام نے پوری زمین کا چکر لگایا۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ زمین جو ہے نا وہ پلیٹ کی طرح ہے، اس چکر کے بعد انہیں سمجھ آئی کہ زمین گول ہے۔ تو 1492 میں کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، لیکن جب اس نے دریافت کیا اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ یہ امریکہ ہے، اس نے سمجھا یہ وہ ہے، ہندوستان میں آ گیا ہوں، انڈیا۔ اس کے بعد ایک اور سیاح وہاں پہنچا، اس کا نام امریگو تھا، اس کے نام پر پھر امریکہ بنا۔ 1498 میں واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کا باہری رستہ دریافت کیا جو افریقہ کے نیچے سے گزرتا ہوا اوپر جاتا ہے۔ اسپین نے فلپائن پر قبضہ کر لیا، ادھر سے برازیل پر بھی قبضہ کر لیا، ہالینڈ نے انڈونیشیا پر قبضہ کر لیا، بر صغیر پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا۔ یہ استعمار کے دور تھے، استعمار کی صدیاں تھیں جو 1700 کے بعد شروع ہوئیں۔ مغلیہ سلطنت پر جو قبضہ ہوا اس میں 1757 میں سراج الدولہ کو پلاسی مقام پر شکست ہوئی، اور 1799 میں ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی۔ 1803 میں دہلی، آگرہ اور علی گڑھ پر قبضہ ہو گیا، اور 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کا مکمل عروج حاصل ہو گیا اور انہوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ تو 1857 کے فوراً بعد انہوں نے بڑی بڑی آبادیاں مسمار کر دیں، علماء کو پھانسیاں دے دیں، جاگیریں چھین لیں، اور سرکاری ملازمتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بند ہو گئے۔ 1843 میں سندھ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا، اور پنجاب اور سرحد اور کشمیر پر سکھوں کی حکومت تھی 1843 میں۔ تو 1843 کے بعد بتدریج انہوں نے یہ علاقے بھی قبضے میں لیے بعد میں۔ ہندوستان کا جو انگریزی دور تھا، برطانوی دور، غلامی کا جو مسلمانوں کی غلامی کا جو دور تھا، اس کے اندر کافی بہتری بھی ہوئی، کافی ترقی بھی ہوئی، کافی فائدے بھی ہوئے، لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا۔ اب دونوں کا تقابل ہم نیچے کرتے ہیں۔ تو جو فائدہ ہوا وہ یہ ہے کہ صنعتی اور سائنسی ترقی ہوئی، سڑکیں بنی، انگریزوں نے سڑکیں بنائیں، پل بنائے، ریل گاڑیاں، ریل کی پٹڑی بچھائی۔ پہلے یہاں پر ریل کی پٹڑی نہیں تھی، یہ انہوں نے آ کر ہمیں سکھائی۔ ریل کے انجن بنائے، موٹر سائیکل اور موٹر گاڑی، کاریں، ہوائی جہاز، بجلی، کارخانے، تار جسے ٹیلی گرام کہتے ہیں، ٹیلی فون، کاشتکاری کے نئے طریقے، یہ انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کے اندر یہ ترقی پیدا کی۔ لیکن اس ساری ترقی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہمارے خیر خواہ تھے، مقصد یہ تھا کہ ان پر حکومت اچھے طریقے سے ہو، اور ان کا جو مال اسباب ہے یا ان کے جو منافع ہیں وہ ہم برطانیہ منتقل کر سکیں۔ بہت بڑی مقدار میں انہوں نے ہمارے وسائل لوٹے اور اسے لندن شفٹ کیا، برطانیہ شفٹ کیا۔ تو اسلامی ہند دنیا کا امیر ترین ملک تھا جب برطانیہ والے آئے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ بہت غریب ملک ہے پاکستان بھی اور ہندوستان بھی۔ مسلم حکمران جب یہاں آئے تھے نا، یعنی تغلق ہوں یا لودھی ہوں یا مغلیہ ہوں، یہ باہر سے آئے تھے، وہ یہاں پر آباد ہو گئے، یہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا اور ہمیشہ یہیں رہے۔ انگریز جو آئے نا، تو یہ آئے، انہوں نے یہاں سے لوٹ کھسوٹ کی اور سامان واپس بھیجتے رہے 1 صدی تک، 2 صدیوں تک، اور انہوں نے اپنے علاقے مضبوط کیے اور واپس چلے گئے۔
انگریزی تعلیم عام ہوئی، لیکن اس کا مقصد یہ تھا کہ حکمرانی میں آسانی ہو، یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ طاقتور بنے، یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ تاریخ کا مطالعہ انگریزوں نے پیش کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو، اور انگریزی تعلیم کا یہ مقصد بھی تھا کہ لوگ انگریزوں سے مرعوب ہوں۔ انگریزی ہند میں معیاری تعلیم 7% تھا، جبکہ اب 40% ہے پاکستان کے اندر۔ اعلیٰ تعلیم سے محرومی تھی انگریزی دور میں۔ انگریزوں نے ایک خوبی بھی پیدا کی، ایک اچھائی بھی کی کہ انہوں نے یہاں پر آ کر مسلمانوں کو زبردستی عیسائی نہیں بنایا، مناظرے کیے، مشنریز آئے، ان کے پادریوں نے آ کر یہاں کے لوگوں کو عیسائی بنانے کی کوشش کی، رفاع عامہ کا کام بھی کیا تاکہ لوگ عیسائی بن جائیں، اور بہت سارے بن بھی گئے، لیکن انہوں نے جبراً عیسائی نہیں بنایا، جیسا کہ اندلس میں بنایا گیا تھا یا جیسے روس میں بنایا گیا، ایسے برطانیہ نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں پر تحریر اور تقریر کی آزادی تھی، آئینی حکومت بنائی گئی تو اس میں انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو بھی شریک کیا، جیسا کہ کانگریس شریک ہوتی تھی پارلیمنٹ کے اندر، مسلم لیگ کے بھی لوگ پارلیمنٹ میں شریک ہوتے تھے۔ تو یہ انگریزوں کی ایک خوبی تھی۔ ترکستان یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو روس اور چین کے ساتھ متصل ہے، مسلمانوں کا بہت بڑا علاقہ ہے، جیسے آج کل قازقستان اور ازبکستان اور کرغیزستان، یہ جو علاقے ہیں، آذربائیجان، یہ کوئی 7-8 مسلم ریاستیں ہیں جو روس کے ماتحت تھیں، پہلے عثمانیہ کے پاس تھیں اور پھر یہ روس کے ماتحت ہو گئے۔ چینیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک موقع پر جنگ ہوئی تھی، جنگ تالاس اسے کہتے ہیں۔ جنگ تالاس کے بعد چینیوں کی ایسی پٹائی ہوئی کہ 1000 سال تک انہوں نے مشرقی ترکستان کا رخ نہیں کیا۔ مشرقی ترکستان جہاں پر یہ سمرقند بخارا کے جو نیچے کا علاقہ ہے، 1760 میں چینیوں نے کاشغر، یارقند اور ختن پر قبضہ کر لیا۔ چینیوں نے مظالم کیے، لاکھوں کا قتل عام ہوا، ہجرتیں ہوئیں، عمارتیں ڈھا دی گئیں۔ پھر اس کے بعد 100 سال تک مسلمانوں نے 17 دفعہ بغاوت کی کوشش کی، ہر دفعہ ناکام ہوئے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو آج کل سنکیانگ کہلاتا ہے، سنکیانگ۔ یہ ابھی تک چین کے ماتحت ہے اور چین کے اندر مسلمانوں کی تکلیف اور پریشانی ابھی تک موجود ہے۔ مغربی ترکستان جو ہے یہ روس کے ماتحت تھا، یہ میرا خیال ہے کہ روسیوں کے تحت ہے، اس کے پچھلا جو علاقہ ہے وہ چینیوں کے پاس ہے۔ مغربی ترکستان جو ہے اس پر قبضہ کر لیا روسیوں نے، قازقستان پر قبضہ ہو گیا 1837 سے 1846 کے دوران۔ 1797 میں داغستان پر قبضہ ہو گیا، امام شامل نے جہادی تحریک شروع کی لیکن ناکامی ہوئی۔ خوقند اور بخارا اور سمرقند پر بھی روس کا قبضہ ہو گیا۔ تو یہ جو ادوار ہیں 1700 سے لے کر 1950 تک، یہ ادوار غلامی کے ادوار ہیں، مسلسل قبضے، مسلسل مار پیٹ، جتنی تحریکیں چلیں افریقہ میں، ایشیا میں، ترکستان میں، سب کے سب جہادی تحریکیں بھی ناکام ہوئیں، کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ پہلے جیسا جوش جذبہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے عثمانی سلطنت۔ عثمانی سلطنت 1699 سے 1774 تک سلطنت پر مسلسل یلغار ہوتی رہی، لیکن وہ مسلسل حفاظت بھی کرتے رہے۔ 1774 سے 1924 تک مسلسل شکست ہوئی، لیکن یہ مجموعی طور پر 200 سالہ مزاحمت کا دور ہے۔ 1911 میں اٹلی کا لیبیا پر قبضہ ہو گیا، جو کہ پہلے نہیں تھا، اور اٹلی پر
اٹلی کا لیبیا پر قبضہ ہو گیا، جو عمر مختار نے پھر مزاحمت کی اور عمر مختار بھی ہار گیا۔ تو عثمانی مقبوضات پر یورپی قبضے کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 1881 میں تیونس پر فرانس کا قبضہ ہو گیا، 1830 میں الجزائر پر فرانس کا قبضہ ہوا۔ عبد القادر الجزائری نے کوشش کی کہ قبضہ نہ ہو، لیکن وہ ہار گیا۔ مصر پر نپولین کا قبضہ ہو گیا، بعد میں محمد علی مصر کا والی بنا، جو کہ مسلمان تھا، لیکن یہ جو حکومت تھی یہ برطانوی اثرات کے تحت تھی۔ مراکش جو ہے یہ آخری مسلمان ملک ہے جس پر یورپ کا قبضہ ہوا، 1906 سے 1912 تک۔ 1869 میں نہر سوئز کا آغاز ہوا۔ یورپی اقوام نے نہر سوئز کو کھودا اور اس کے شیئرز بنائے اور اس میں ان کا حصہ تھا۔ عثمانی سلطنت کے شمالی حصوں پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ جنگ بلقان 1912 میں ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں عثمانی سلطنت کے جو یورپی مقبوضات تھے وہ ختم ہو گئے اور یونان اور سرویا اور بلغاریہ نے ان پر قبضہ کر لیا۔ جنگ بلقان کے فوراً بعد جنگ عظیم اول چھڑ گئی۔ 1920 میں استنبول پر اتحادی فوجوں کا قبضہ ہو گیا، یعنی عثمانی سلطنت بھی ہار گئی مکمل طور پر۔ استنبول ان کا دارالحکومت تھا، اس پر بھی یورپ کا قبضہ ہو گیا اور عوام نے مصطفیٰ کمال اتاترک کی قیادت میں جنگ آزادی لڑی اور انہوں نے 2-4 سالوں میں اپنا ملک چھڑا لیا۔ لیکن جیسے ہی ملک چھوٹا تو اس نے کمال اتاترک نے ملک پر قبضہ کرتے ہی خلافت کا خاتمہ کر دیا اور اس نے مسلمانوں کے جو طور طریقے تھے، اصول و قواعد تھے، وہ سارے اس نے اتار کر پھینک دیے۔ تو 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کا قیام ہوا، بادشاہت ختم ہو گئی، خلافت حضرت عبدالحمید جو تھے وہ آخری خلیفہ تھے، عثمانی خلیفہ۔ 1924 میں خلافت کا الغاء ہو گیا۔ 1916 میں عربوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کی اور عرب علاقے آزاد ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ عثمانی سلطنت کی صورتحال تھی۔ جو مغربی افریقہ تھا، مغربی افریقہ وہ ہے جو یورپ کے ساتھ آمنے سامنے ہے، اسپین کے مقابلے میں سامنے ہے۔ یہاں سے نہ غلاموں کی تجارت ہوتی تھی، یورپ کے لوگ آتے، یہاں کے لوگوں کو زبردستی قید کر لیتے، گھیرا کرتے، جیسے ہرنوں کا شکار نہیں ہوتا، جانوروں کا، ایسے شکار کر کے ان کو جانوروں کی طرح انہیں اب بحری جہازوں میں ٹھونس کر ان کو دوسرے ملکوں میں لے جاتے، بیچ دیتے۔ 3 صدیوں تک یہ تجارت ہوتی رہی۔ 1820 میں یورپ اور امریکہ میں غلاموں کی تجارت پر پابندی لگی۔ 3 صدیوں کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساری یورپی اقوام نے مل کر یہ تجارت میں حصہ لیا اور آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم افریقہ کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور مل کر ہم افریقہ کے اوپر حکومت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کرسی میز پر بیٹھ کر آپس میں طے کیا کہ یہ علاقہ یہ ملک لے لے، یہ علاقہ یہ ملک لے لے، یعنی آپس میں لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی انہوں نے افریقہ کے ممالک آپس میں تقسیم کر لیے۔ تو بیلجیم، جرمنی، انگریز، فرانس، انہوں نے علاقوں پر قبضے کیے۔ نائجیریا ایک بہت بڑی حکومت تھی۔ 1817 میں عثمان دان فودیو نے یہاں پر اسلامی تحریک کا آغاز کیا۔ یہ توحید کے کتاب کے مصنف ہیں، بہت بڑے مجاہد اور مصلح ہیں۔ مغربی افریقہ پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔ گیمبیا ایک ملک ہے، گیمبیا، یہ امریکی حبشیوں کا روحانی وطن ہے، یعنی یہاں سے وہ بحری جہازوں پر لاد کر امریکہ روانہ کیے جاتے۔ تو امریکی جو حبشی ہیں، کالے لوگ ہیں، ان کا اصل وطن گیمبیا کا ملک ہے۔ اسی طرح ویسٹ انڈیز ہے، یہاں سے بھی غلام امریکہ روانہ کیے جاتے تھے۔ جو شمالی امریکہ ہے، شمالی امریکہ سے مراد اریٹریا، سوڈان،
جزائر غرب الہند۔ 1885 میں اٹلی کا ایریٹیریا پر قبضہ ہو گیا اور 1899 میں سوڈان پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1501 میں جزائر غرب الہند پر قبضہ ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ ملک آزاد ہوئے، بر صغیر بھی آزاد ہو گیا، مصر بھی آزاد ہو گیا، اور اسی طرح سے دیگر ملک آہستہ آہستہ آزاد ہوئے۔ تو جب آزاد ہوئے تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے چھاپے خانے کھولے، تعلیم نئے سرے سے نئی تعلیم کا آغاز کیا۔ تو 1793 میں عثمانیوں نے یورپی طرز پر تنظیم قائم کی، یعنی اپنے آپ کو بہتر کیا اور اپنی فوج کی نئی تنظیم قائم کی۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج بنا جو ولیم انگریز نے بنایا تھا، اردو تراجم کرائے۔ 1814 میں پہلا چھاپا خانہ لکھنؤ میں قائم ہوا جس میں پہلا اخبار شائع ہوا، یعنی اخبارات اور چھاپے خانے یہ اب نئے دور کی ترقی کا آغاز تھا۔ 1816 میں استنبول میں پہلا چھاپا خانہ بنا۔ 1831 میں پہلا ترکی اخبار نکلا۔ 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ مسیحی باشندوں کا کالج بیروت میں قائم ہوا، اور یہ 1820 میں قائم ہوا۔ سر سید احمد خان کا اخبار تہذیب اخلاق یہ بھی جدید دور کا آغاز ہے کہ چھاپا خانہ بن گیا تو پھر یہ رسائل بھی نکلنے لگے۔ نام کمال کا اخبار بھی جدید دور کا آغاز ہے۔ محمد ابدو کا اخبار العروۃ الوثقی یہ بھی جدید دور کا آغاز ہے۔ جو نئی اسلامی دنیا قائم ہوئی نا آزادی کے بعد، اس میں سیاسی صورتحال یہ تھی کہ بادشاہت سرے سے ختم ہو گئی، ماں سوائے سعودی عرب کے۔ جتنے علاقے آزاد ہوئے سارے کے سارے جمہوری ملک بن گئے، انتخابی جمہوری، اشتراکی پارٹیاں بھی، کمیونسٹ پارٹیاں بھی، قوم پرست پارٹیاں بھی، سیکولر پارٹیاں بھی ان کے اندر پیدا ہو گئیں۔ حالانکہ مسلمان ملکوں میں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں تھا، لیکن غلامی کے اثرات اتنے طاقتور تھے کہ مسلمانوں کے ملکوں کے اندر یہ پارٹیاں قائم ہو گئیں۔ اور جو نئے لوگ آزاد ہوئے، شروع میں مسلم آبادی بے یار و مددگار تھی، غیر مسلموں نے امداد دی اور انہیں اپنا محکوم بھی بنایا یا ان پر اپنے اثرات قائم کیے۔ فکری صورتحال یہ تھی کہ نئی اسلامی دنیا میں نظریاتی کشمکش پیدا ہو گئی، مشرق اور مغرب کے حامیوں کے درمیان بھی کشمکش پیدا ہوئی، اور جو مسلمان تھے ان کے اندر بھی نئے فرقے پیدا ہو گئے۔ عراق، شام، لبنان، اردن، یمن، مصر، ان سب کے اندر سوشلسٹ پارٹیاں قائم ہو گئیں۔ پاکستان کے اندر بھی سوشلزم کا ایک وقت میں بہت زور تھا، لیکن تمام مذہبی جماعتوں نے مل کر اس کا سد باب کیا۔ پیپلز پارٹی نے بھی سوشلزم کا نعرہ لگایا تھا، لیکن مسلمانوں نے، دینی جماعتوں نے مل کر اس کو روکا۔ تو نئی اسلامی دنیا میں ایک خیر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اصلاحی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک، عثمان دان فودیو کی تحریک، سنوسی لیبیا کی تحریک، مہدی سوڈانی سوڈان کی تحریک، سید احمد شہید بر صغیر کی تحریک، حاجی عمر تجانی سینیگال کی تحریک، احمد ولوبو مالی کی تحریک، عبد القادر الجزائری الجزائر کی تحریک، امام شامل قفقاز کی تحریک۔ یہ تحریکیں استعمار کے خلاف بھی تھیں اور دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی تھیں۔ ناکام بھی ہوئیں، لیکن اس کے اچھے اثرات بھی پڑے، مسلمانوں کے اندر دوبارہ دین کی رمق پیدا ہو گئی اور دین کی طرف وہ لوٹنے لگ گئے۔ تو یہ تھی صورتحال، اور موجودہ جو صورتحال ہے اس کے لیے ہم الگ سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے اس کو تھوڑا دہرا لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔